بلو پائپ لائن، یہ اصطلاح موساد نے اسرائیلی ہتھیاروں کی ایک خفیہ سودے کے لیے استعمال کی جو ایران کے ساتھ طے ہوا تھا۔ اسے آپریشن ہینیبل بھی کہا گیا۔ یہ موساد اور جرمن انٹیلیجنس ایجنسی BND کا مشترکہ آپریشن تھا۔ ایران چونکہ عراق کے ساتھ طویل جنگ میں مصروف تھا، ایرانی ایئر فورس کے فینٹم اور F-4 لڑاکا طیاروں کے لیے فاضل پرزوں کی سخت ضرورت تھی، اور اسرائیل کے پاس فروخت کے لیے یہ پرزے وافر مقدار میں پڑے ہوئے تھے۔ اسرائیل ویسے بھی چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہمیشہ جاری رہے اور وہ اپنے ہتھیار اور ٹیکنالوجی کی فروخت سے پیسہ کماتا رہے، مگر اسلامی ایران کے لیے ایک مسئلہ تھا کہ وہ براہ راست اسرائیل کے ساتھ لین دین کرنے سے قاصر تھا۔ لہٰذا موساد نے جرمن سیکرٹ سروس BND کو اس سلسلے میں ملوث کیا۔ اس خفیہ سپلائی میں جیٹ طیاروں کے اہم پرزے، فل سائز جیٹ انجن، الیکٹرانک آلات اور ونگز شامل تھے۔ یہ سامان ایک اسرائیلی بندرگاہ اشدود سے ایک بحری جہاز میں مخصوص کنٹینرز میں پیک کر کے روانہ کیے جاتے۔ یہ جہاز جب اطالوی بندرگاہ پہنچتے تو اٹلی کی سیکرٹ سروس سیسمی ضروری کاغذات کی منظوری اور کلیئرنس میں مدد کرتی اور کریٹوں اور کنٹینرز پر اسٹیکر لگا دیتے کہ اس میں اطالوی زرعی آلات ہیں جو جرمنی برآمد کیے جا رہے ہیں۔ ان ٹرکوں پر بھی جن پر یہ سامان لادا جاتا اسٹیکر لگا دیے جاتے کہ اطالوی پروڈکٹس ہیں۔ مذکورہ سامان ان ٹرکوں میں اٹلی سے جرمنی کے شہر ہیمبرگ پہنچایا جاتا، جہاں ایک گودام میں انہیں دوسرے ٹرکوں میں لاد دیا جاتا جس کے ڈرائیور اسرائیلی ہوتے تھے۔ یہ لوگ دراصل جرمنی میں اسٹوڈنٹ ویزے پر مقیم ہوتے تھے۔ ہیمبرگ سے یہ سامان کچھ دور ایک غیر آباد ہوائی اڈے پہنچتا، جہاں ایک ایرانی ایروناٹیکل انجینئر اس کا بغور معائنہ کرتا اور آدھی قیمت وہیں کیش میں ادا کر دیتا تھا۔ باقی رقم سامان ایران پہنچنے پر چکا دی جاتی تھی۔ جرمنی سے وہ ٹرک ڈنمارک چلے جاتے، جہاں وہ ڈینش بحری جہازوں میں سامان ایران روانہ کر دیتے تھے۔ یہاں بھی موساد کا ڈینش سیکرٹ سروس کے ساتھ اس سلسلے میں قریبی رابطہ تھا۔ اس کامیاب آپریشن کے بعد ایرانیوں نے BND سے درخواست کی کہ ایرانی ہوا بازوں کی تربیت کا بھی مناسب انتظام کیا جائے۔ BND نے موساد کو ایرانیوں کی اس خواہش سے آگاہ کیا۔ پہلے تو موساد نے فیصلہ کیا کہ ایرانی پائلٹوں کی ٹریننگ کا انتظام جنوبی امریکہ کے ملک چلی یا کولمبیا میں کیا جائے، لیکن اس تجویز کو اس وجہ سے رد کر دیا گیا کہ ان ملکوں میں CIA کا بڑا اثر و نفوذ تھا۔ جرمنی میں ہیمبرگ کے مقام پر ایک متروکہ ایئر فیلڈ میں ان ہوا بازوں کی تربیت کا انتظام کیا گیا۔ اس سلسلے میں اسرائیل سے 20 کے قریب پائلٹ اور ٹیکنیشین ہیمبرگ آئے۔ کافی عرصہ CIA کو اس واقعے کی ہوا تک نہیں لگی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ ایرانیوں کو بھی احساس نہیں ہوا کہ انہیں اسرائیلی ماہرین نے تربیت فراہم کی تھی۔